اور وہ نوجوان کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے نیہا کو دیکھ کر کہ نیہا ایک ہندو لبرل ہے، وہ انقلابی باتیں کرتی ہے، اس کی باتوں میں کتنا انسپریشن ہے، اس کی باتوں میں ڈیموکریسی کی باتیں ہیں، برابری کی باتیں ہیں، ڈسینٹ کی باتیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کی باتیں ہیں۔ اگر مسلم نوجوان جتنا نیہا بول رہی ہے اس کا 5% بھی بولے گا تو اس کے حلق پر 70 کا جو بوٹ ہے وہ ایسا پڑے گا کہ اٹھے گا نہیں۔ اس کے حلق سے نہ صرف اس کی آواز چھینی جائے گی بلکہ اس کے حلق میں جو گنی چنی سانسیں باقی ہیں وہ بھی نکال لی جائیں۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی آزادی، اپنی زندگی بہت کچھ قربان کیا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا تاکہ ہم سب اور ہماری آواز اور ہماری یہ سانسیں اور ہمارے انقلاب آزاد رہیں۔ لیکن اس حکومت کے لیے اس سے بھی بڑا، جتنا ہم اسے مانتے ہیں ہمارے مقصد کے لیے اور ہمارے ریولیوشن کے لیے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے، وہ جتنا بڑا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ان کے لیے خطرناک تھا کہ اس کا کچھ اور گھنٹے بھی آزاد رہنا انہیں برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتل میں دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا، مقتل میں دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا، ہر زخم چھپا کر بیٹھ گئے تو خون کا دریا جاگ۔ یہ محض ایک اتفاق ہے، نیہا نے مجھ سے سوال پوچھا اور آپ یقین جانیں کہ میں یہی بات کہنے کے لیے، یہی بات بتانے کے لیے یہاں پر آئی تھی، کیونکہ موسم ہے انقلاب کا، ڈسینٹ کی خوشبو ہماری فضا میں ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنا پچھلے 50 دن میں انقلاب زندہ باد کے نعرے ہم نے سنے ہیں، کہے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، براڈ کاسٹ کیے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ NTCA NRC موومنٹ کے بعد جو اس جنریشن کے لیے ان کا پہلا انقلاب تھا، اب ان سے بھی نئی اور بہت خطرناک جنریشن آ گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی ٹویٹر پہ کچھ لوگ ان کے کامنٹس میں پڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس تھے اور زیادہ تر مسلم نوجوانوں کے اکاؤنٹس تھے، تو مجھے لگا کہ ایک ذمہ داری میری یہ بنتی ہے کہ میری آواز تھوڑی سی بڑی ہے ان سے، اور اتفاق سے ایک ایسے منچ پہ بلایا گیا جہاں اور بڑی بڑی آوازیں ہیں اور اتنے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو وہ جو ٹویٹس میں پڑھ رہی ہوں پچھلے 2-3 دنوں سے، 4 دنوں سے، اور اس پورے CJP موومنٹ کے دوران جس کو 4 لائکس اور 2 ریٹویٹ ملتے ہیں، میں یہاں اس کو ایمپلیفائی کرنا چاہتی تھی، اور اس کا سیدھا مقصد یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ مسلم نوجوان، اس میں سے بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے NTCA NRC موومنٹ میں حصہ لیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو انہوں نے اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ اب لوریاں سن رہے تھے وہ کہ شاہین باغ کا جو انقلاب تھا وہ کیا تھا، تو وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انہوں نے لوریوں میں سنا ان چیزوں کو اور سنتے ہوئے بڑے ہو گئے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا 2019 سے لے کے اب تک سوچیے 7 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، یعنی وہ بچے جن کو ہم جینزی کہتے ہیں 14-15 سال کے، وہ کتنے چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت۔ تو ان میں سے کئی لوگ ان کے ٹویٹس میں پڑھ رہی تھی، اور ان کے ٹویٹس میں ایک حسد نہیں تھی، ایک خلش تھی اور ایک کسک تھی، اور نیہا بورا کے خاص کر نیہا نے ایک اپنا 2-3 منٹ کا ایک ویڈیو شاید کولکاتہ سے پوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کئی مسلم نوجوانوں کو میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر، اور نیہا بھی نیہا I mean as brave, as courageous, as articulate as she is، اتنا اچھا لگ رہا تھا، مطلب میں جب بھی نیہا کو سنتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ کانوں میں جیسے کوئی شہد گھل گیا ہو، لیکن اس شہد کے بیچ بھی کیا کوئی کسک، ایک خلش محسوس کر سکتا ہے؟ اور وہ نوجوان کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے نیہا کو دیکھ کر کہ نیہا ایک ہندو لبرل ہے، وہ انقلابی باتیں کرتی ہے، اس کی باتوں میں کتنا انسپریشن ہے، اس کی باتوں میں ڈیموکریسی کی باتیں ہیں، برابری کی باتیں ہیں، ڈسینٹ کی باتیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کی باتیں ہیں۔ اگر مسلم نوجوان جتنا نیہا بول رہی ہے اس کا 5% بھی بولے گا تو اس کے حلق پر 70 کا جو بوٹ ہے وہ ایسا پڑے گا کہ اٹھے گا نہیں۔ اس کے حلق سے نہ صرف اس کی آواز چھینی جائے گی
بلکہ اس کے حلق میں جو گنی چنی سانسیں باقی ہیں وہ بھی نکال لی جائیں۔ تو یہ ایک فرق ہے آج کے ہندوستان میں ایک مسلم ایکٹیوسٹ ہونا یا ایک مسلم انڈیویجول ہونا۔ ایکٹیوسٹ بھول جائیے، وہ لوگ ایکٹیوسٹ نہیں تھے جو یہ باتیں لکھ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے ان میں بڑا انقلابی جذبہ تھا، ایک ریولیوشنری فرور ان میں تھا، ہو سکتا ہے ان میں بہت سارے لوگ بنتے نیہا بورا، بنتے سوربھ داس، بنتے ابھیجیت دیپکے، بنتے نہ جانے کیا کیا، لیکن ان سب کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ سب بننے کی اگر آپ نے کوشش کی، ایسا کوئی خواب بھی سجایا، تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو ہم نے عمر خالد کے ساتھ کیا۔ کیونکہ عمر خالد صرف ایک انسان نہیں ہے ہمارے لیے بھی، آپ دیکھیے جو ہمارے لیے جتنا بڑا عمر ہے اس سے زیادہ بڑا عمر اس حکومت کے لیے، ہمارے لیے وہ ایک انسپریشن ہے، وہ ایک ریولیوشنری ہے، ایک بڑا اسکالر ہے، ایک ایسا انسان جس نے اپنی آزادی، اپنی زندگی، بہت کچھ قربان کیا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اس نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا تاکہ ہم سب اور ہماری آواز اور ہماری یہ سانسیں اور ہمارے انقلاب آزاد رہیں۔ لیکن اس حکومت کے لیے یہ اس سے بھی بڑا، جتنا ہم اسے مانتے ہیں ہمارے مقصد کے لیے اور ہمارے ریولیوشن کے لیے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے، وہ جتنا بڑا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ان کے لیے خطرناک تھا کہ اس کا کچھ اور گھنٹے بھی آزاد رہنا انہیں برداشت نہیں ہوا۔ لیکن میں امید کرتی ہوں آج کے دن کہ کسی بھی جیل کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہوں گی کہ ہماری آواز عمر تک نہ پہنچے۔ میں نے کوئی تقریر تیار نہیں کی تھی، میں صرف یہاں آئی اپنی حاضری دینے کے لیے، یہاں آپ سب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے عمر خالد کو، عمر کے ان بہت بہادر ماں باپ جنہوں نے اس لڑکے کو پیدا کیا، اسے اتنی آزادی دی، ایسا ماحول دیا، ایسا پودا انہوں نے سینچا، اپنے ہاتھ سے پروان چڑھایا کہ وہ ایک سب سے آزاد، مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں جب لکھا جائے گا اور جب زہران ممدانی کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کی طرح عمر خالد کا نام آئے گا، تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایگزیجریشن ہے۔ تو جب یہ ہندوستان کے نیلسن منڈیلا کو پال رہے تھے تو انہوں نے وہ آزادی دی اس کو کہ وہ سوچ سکتا تھا ایک آزاد مرد کی طرح، ایک آزاد ہندوستانی کی طرح۔ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی ان ٹیچرز کو جنہوں نے اس ایک آزاد دماغ اور دل اور اس انسان کو اس طرح سے اس کو ایک سنجویا، سنوارا، بنایا اور ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دیا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے جتنا بڑا انسپریشن ہے اتنا ہی زیادہ، مطلب سوچیے وہ حکومت جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس پولیس ہے، عدالت ہے، پورا کا پورا میڈیا ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، وہ ایک عمر نہیں 1000 عمر کو خاموش کر سکتے تھے، لیکن ایک ایگزامپل بنایا۔ تو میں ان ٹیچرز کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور اس سب سے زیادہ ایک تھوڑی سی جلن ہو رہی تھی عمر کے دوستوں سے۔ میں رش کر رہی تھی کہ عمر تو عمر تھا، لیکن اس کے دوست کتنے حسین لوگ ہیں، کتنے اچھے دل دماغ کے، روشن دماغ کے لوگ ہیں، اس طرح کے ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اور عمر کی یاد کو ہم سب کے سامنے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب، مجھے معلوم ہے، انڈیویجولی عمر کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی ایک طرح کے تیوہار کے طور پر ہر کچھ دن بعد عمر کو منانے کا ایک تیوہار، ایک کارنیول کے طور پر عمر کی آزادی کا، عمر کی اسکالرشپ کا، عمر کی قربانی کا، عمر کے جذبے کا، عمر کے انقلاب کا جشن منانے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کام عمر کے دوست کرتے ہیں، میں بہت بہت شکریہ عمر کے دوستوں کا ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک غزل کے چند شعر، مجھے لگتا ہے جو بہت کچھ کہنے کے لیے اور وقت نہ ہو، وقت کی کمی ہے مجھے معلوم ہے یہاں، تو میں ذرا بس یہ 2 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں۔ امیر غزل باش کے یہ بہت مشہور نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو پڑھنا اور بھی اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتل میں دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا، مقتل میں دبانا جو چاہا پھر ظلم کا قصہ جاگ اٹھا، ہر زخم چھپا کر بیٹھ گئے تو خون کا دریا جاگ اٹھا، ہر زخم چھپا کر بیٹھ گئے تو خون کا دریا جاگ اٹھا، ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے، ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے اور آخر شب تک رو نہ سکے،
ہم دل کا فسانہ کہہ نہ سکے اور آخری شب تک رو نہ سکے. جب خاموشی نے دم توڑا، آگے سنیے گا، جب خاموشی نے دم توڑا ایک محشر برپا جاگ اٹھا. جنتر منتر پر ایک محشر برپا ہی ہوا، اور کیا ہوا؟ جب خاموشی دم توڑ رہی تھی تب ایک محشر برپا جاگ اٹھا. جو آگ بجھی سی لگتی تھی، جو آگ بجھی سی لگتی تھی سینے کے کونے میں کہیں، سینے کے کسی کونے میں کہیں